جہاز پہ سفر ہو رہا ہے، بحری جہاز پہ، سمندر میں طغیانی آتی ہے، جہاز تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ایک بندہ جہاز کے تختے پر جزیرے پہ کنارے لگتا ہے۔ جزیرہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ سمندر کے درمیان خالی جگہ، باقی چاروں طرف سمندر۔ وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اب کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، پتے کھاتا ہے، سمندر کا کھارا پانی پیتا ہے، لکڑیاں کچھ اکٹھی کرتا ہے، ایک جھونپڑی تیار کر لیتا ہے، مختصر کرتا چلو، جھونپڑی وہ تیار کر لیتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے۔ اگر بس چھوٹی سی یہ مثال دیتا ہوں آپ کو، لمبی طرف نہیں جاتے، روزہ ہو گرمیوں کا، افطاری کی وقت پانی کی طرف کیسے لپکتے ہیں آپ، اور پھر وہ جو پانی کے گھونٹ اندر جاتا ہے، کبھی اس راحت کو، کبھی سکون کو کہ عام دنوں میں آپ شربت پہ شربت بھی پیتے رہے، وہ محسوس نہیں ہوتی۔ اور مزے کی بات ایک اور ہے، آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اور شربت نہیں یار، سادہ پانی دے میرے، پیاس میری یہ دلالی مٹنی ہے۔ تو عرصہ دراز اس جزیرے پہ رہا ہے اور ایک جھونپڑی تیار کر لیتا ہے۔ پھر جس دن جھونپڑی تیار ہو جائے پھر بڑا خوش ہوتا ہے کہ اب رات کو تو کم سے کم آرام سے سوؤں میں۔ تنکا کٹھا کر کے وہ جھونپڑی تیار کرتا ہے اور پتھروں سے ایک چولہا بھی تیار کرتا ہے جھونپڑی میں، اس میں آگ لگانے لگتا ہے۔ وہ چنگاری نکلتی ہے، وہ پتھر سے پتھر ٹکراتا ہے نا، چنگاری ایسے نکلتی ہے جھونپڑی کو آگ پکڑ لیتی ہے۔ بتائیں اس بندے کی کیا حالت ہوگی کہ جو سمندر سے لکڑیاں کھینچ کھینچ کے اس نے ایک جھونپڑی تیار کی ہوگی، وہ جھونپڑی آگ پکڑ لیتی ہے تو پھر وہ کرلاتا ہے، دہنے مار مار کے روتا ہے، کہتا ہے یار بے باری تھا، اتنا عرصہ ہو گیا مجھے یہاں پر، اور سمندر سے تنکا اکٹھا کر کر کے، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھا کر کر کے، اتنے سالوں کے بعد آج میں نے جھونپڑی بنائی اور تو نے وہ بھی جلا دی ہے، تو نے وہ بھی جلا دی ہے۔ وہ سجدے میں ہے، گزار ہے، رب سے شکوہ کر رہا ہے، اور جھونپڑی دھڑا جل ڈھڑ گئی ہے، دھواں آسمان کو چھو رہا ہے، وہ رب سے لڑ رہا ہے، رب سے شکوہ کر رہا ہے کہ اتنے میں اسے ایک بحری جہاز کی آواز آتی ہے سائرن کی، کہ وہ سائرن بجاتا بجاتا جزیرے کے پاس پہنچ گیا۔ بڑا حیران ہوتا ہے، دیوانہ وار لپکتا ہے اس جہاز کی طرف کہ کتنے سالوں کے بعد کسی کا یہاں سے بھی گزر ہوا ہے۔ جھونپڑی کا جلنا بھول جاتا ہے لیکن دیوانہ وار لپکتا ہے اس جہاز کی طرف، اسے زندگی کی رمق محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے، زندگی کی لہر اس کے جسم میں دوڑ اٹھتی ہے کہ ہاں اب میں زندہ سلامت جو ہے کنارے پہ لگ جاؤں گا۔ جب جہاز کے پاس پہنچتا ہے، وہ جہاز والوں سے پوچھتا ہے کہ یہاں تو مجھے کتنے سال گزر گئے ہیں، یہ کوئی راہ گزر نہیں ہے، کبھی کوئی جہاز نہیں آیا، آج تم کیسے آئے؟ واہ، کیا پوچھا ہے؟ آج تم اس طرف کیسے بھول کے آ گئے ہو؟ کہنے لگے بھولے تو نہیں، ہم نے یہ دھواں دیکھا ہے، ہم نے اس دھوئیں کو دیکھا ہے کہ ہمیں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اس جزیرے پہ کوئی ایسا انسان موجود ہے جو مدد کا طالب ہے۔ اب بظاہراً کیا تھا؟ وہ جھونپڑی کا جلنا تھا، اس بندے کی آہ و فغاں تھی، رب سے شکوہ کرا تھا کہ رب کریم کہ میں نے اتنے عرصے بعد یہ جھونپڑی تیار کی، تو نے وہ جلا دی، لیکن اس مشکل کے بعد اس کی پوری زندگی موجود تھی، صرف جھونپڑی کا جلنا، دھوئیں کا نکلنا اور اس بحری جہاز کا آنا۔ تو اس لیے ہماری زندگیوں میں بھی اگر آپ یہ دیکھیں، سوچیں، اور ہمارا ایمان ہے لیکن ہم اس پر کامل نہیں ہوتے، ہمارا یہ ایمان بدرجہ عدم موجود ہے، اور اسے ہم ایمان ہی اس لیے کہتے ہیں اس بات کو کہ ہمارا یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے کہ جو کچھ بھی ہے رب ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لیکن اس پر ہم
کامل ایمان نہیں رکھتے. اگر آپ جب کامل ایمان لے آئیں گے کہ جو کچھ ہے وہ رب کی طرف سے ہی ہے. وہ ایک چھوٹی سی اور حکایت ہے کہ جمعے کا وقت ہو گیا,